اللہ 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 اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے، مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی فرماتے ہیں کہ آپ نے احسن القصص کے اندر جا کر یہ قصہ سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس انداز سے دام زلیخا سے فرار اختیار کر کے 7 دروازوں سے دوڑتے ہوئے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ کہا وہ کیا کرے موسیٰ کاظم کہ جس کے پاس دروازے سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن کردار امام موسیٰ کاظم اتنا عظیم ہے کہ ایک زن بدکار کو جب زندان میں بھیجا گیا کہ وہ جا کر فخر یوسف کو بہکائے، فرمایا کہ اس زن کا، اس عورت کا یہ بیان ہے کہ میں کھڑے کھڑے تھک گئی، اپنے سارے حسن و جمال کے باوجود اس فرزند رسول نے، اس امام وقت نے میری جانب نگاہ نہ کی، وہ مسلسل سجدے کے اندر رہا، اور مجھے ایک مرتبہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ فقط وہی نہیں اس زبان کو کہہ رہا ہے، یہ در و دیوار بھی یہی کہہ رہے ہیں، آسمان و زمین کی صدائیں بھی ہے، سبوہن قدوسن یا رب۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ میں بیٹھ گئی اور میں بھی سجدے میں چلے گئی۔ زندان کے داروغے نے آ کر دیکھا اور جا کر ہارون تک اطلاع پہنچائی، جس زن بدکار کو تو نے موسیٰ کو بہکانے کے لیے بھیجا وہ تو خود جا کے عابدہ و پرہیزگار بن گئی، اسے کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ ہم نے تمہیں بہکانے کے لیے بھیجا تھا، تم آ کر اس کے رنگ عبادت میں اس انداز سے رنگتے ہوئے نظر آ رہی ہو۔ کہا میں کیا کروں، میں نے ہر طرف کائنات کی اشیاء کو سوائے خدا کی تسبیح کے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سید اتنی عظمت کے مقام پر پہنچا ہے کہ یہ تنہا عبادت نہیں کرتا، یہ پورا عالم اس کے ساتھ عبادت کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جو زندان کو تبلیغ کا مرکز بنا دے وہ موسیٰ کاظم ہوا کرتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، 2 قیدوں کے درمیان اگر اسے کچھ وقت بھی میسر آ جایا کرتا تھا تو عجیب روایت موجود ہے، وہ بغداد کی جیسے عروس البلاد کہا جاتا تھا، جہاں شراب پی نہیں جاتی تھی، شراب کے تالاب ہوا کرتے تھے، جہاں ہر گھر کے اندر رقص و سرور کی محفل ہوا کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے امام کو بغداد کے اندر شہر بند کیا گیا، اجازت نہیں تھی کہ امام بغداد سے باہر جا پائے، بس وہ اپنے گھر سے نکل کر کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ گھر کا دروازہ کیا کھلنا تھا، گھر سے رقص و سرور کی آوازیں باہر آنا شروع ہو گئی۔ امام نے دیکھا ایک کنیز آئی ہے جو گھر کا زبالہ و کچرا باہر پھینکنے کے لیے آئی ہے۔ ایک سوال کیا امام نے، دیکھیں یہ ہے وہ امام کے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایک لفظ کہتے اور انسان کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، مگر اثر لینے والا ہو، مگر دل وہ ہو کہ جو امام کے جملات کی قدر کرنے والا ہو۔ کہا ایک مرتبہ کنیز باہر کچرا پھینک رہی تھی، امام نے اسے سوال کر دیا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو کہنے والے نے، خاتون نے کہا تعجب کے ساتھ کہ جس کی کنیزیں ملکیت کے اندر ہو وہ غلام تو نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا درست کہتی ہو، اگر غلام ہوتا تو اس انداز سے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے ہوئے نظر آتا، اپنے مالک کی بغاوت نہ کرتے ہوئے نظر آتا۔ بس اتنا کہا، کنیز نہیں سمجھ سکی، مگر جو اس کلام کے اندر اس گفتگو میں تاخیر ہوئی، اب جب کنیز پلٹ کے گھر میں گئی، مالک شراب کے نشے میں ضرور تھا مگر تھا مالک۔ ایک مرتبہ جو ملکیت کا غرور تھا، اس غرور میں کہنے لگا تمہیں باہر کھڑے ہو کر اتنی تاخیر کیوں ہوئی، کچرا پھینکنے ہی کو تو بھیجا تھا۔ کہنے لگا باہر ایک جوان تھا جس نے عجیب سوال کیا، وہ سوال مجھے پریشان کر گیا، میں جواب دے رہا تھا۔ کہا کیا سوال کیا؟ کہا کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تمہارے گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ ایک مرتبہ رکا اور کہا کہ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا جو مجھ جیسی کنیزوں کا مالک ہوا کرتا ہے وہ غلام تو نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا کہ جو غلام ہوا کرتا ہے، تم نے بالکل درست کہا کہ اگر غلام ہوتا تو اپنے مالک سے بے وفائی نہ کرتا۔ اتنا سننا تھا کہ شراب کا نشہ ٹوٹا، دوڑتا ہوا گیا، یہ جس کا نام بشر حافی نہیں تھا، مگر اب جب ننگے قدمے دوڑتا ہوا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں گرا، قدموں میں گر کر کہنے لگا مولا کیا میری معافی ممکن ہے؟ ارے وہ کہ جن کے خاندان کے آبا و اجداد نے کبھی حور کو معاف کر دیا، کبھی کسی اور گنہگار کو معاف کر دیا، اس موسیٰ کاظم نے کہا کہ کیوں نہیں تمہاری معافی ہو سکتی ہے؟ ایک بار کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا، اب وہ بشر نہیں رہا، بشر حافی رہ گیا۔ زندگی بھر تک کبھی اپنے پیروں میں چپل نہ پہنی، کوئی پوچھتا تھا بشر اتنی رقم و مالک ہو کیوں اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنتے ہو؟ کہا میں اپنی اسی کیفیت کو یاد رکھنا چاہتا ہوں جس کیفیت میں میری توبہ ہوئی تھی کہ میں زندگی بھر تک ننگے پیر رکھ کے بتاؤں کہ اسی کیفیت میں میری معافی ہوئی تھی۔ یہ موسیٰ کاظم جو کبھی زندان میں موجود کسی کنیز کو عبادت گزار بنا دے اور کبھی بازار اور گھروں کے اندر موجود رقص و سرور کے رسیا کو خدا کا بندہ بنا دیا کرتا ہے، اس موسیٰ کاظم کے ساتھ زندان میں یہ ہوا کہ کئی عرصے تک زندانوں میں تبدیل کیا گیا، آخری میں ایسے زندان میں لایا گیا جس زندان کا مالک و داروغہ ارے سندی بن شاہق تھا، یہ غیر مسلم تھا، اس کے غیر مسلم داروغے ہونے کی ایک وجہ تھی۔ اب تک جتنے بھی داروغے تھے، جتنے بھی حاکم تھے مسلمان تھے، ان کی ایک قربت اپنے اسلام کے اعتبار سے، رسول کے اعتبار سے موجود تھی، مگر اب جسے مقرر کیا گیا وہ مسلمان نہیں تھا، انتہائی ظالم اور جابر تھا۔ اس نے امام کو نہ فقط زہر دیا، اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ارے زہر دینے کے بعد ایک دریب
امام کو لپیٹنا شروع کیا، اس قدر لپیٹا کہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی، دم گھٹ گیا، میرا مولا اس دنیا سے دائی اجل کو لبیک کے دم رخصت ہوا، ظلمیہ ختم نہیں ہوا، انہی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، 4 مزدوروں کو بلایا گیا، تابوت کو کندھے پہ رکھے، ارے بازار سے گزارتے ہوئے پل بغداد پر دجلہ کے پل پہ لا کے رکھا گیا، آواز دی گئی آؤ جو کوئی رافضیوں کے امام کے تابوت کو کندھا دینا چاہتا ہے، کوئی نہ نکلا، کہتے بغداد کے پل پہ رات کی تاریکی میں رکھا گیا، مقصد یہ تھا کہ صبح ہوتے ہی جب پل کھلے تو آگے سے آنے والے جانور لاش کو کچل کر چلے جائے، یہاں سے شہر سے جانے والے جانور لاش کو کچلتے ہوئے چلے جائے، مگر حسن حسین زیدی کہتے کہ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ نے لوہار کے گھر پہ جا کے دستک دی، جس نے وعدہ کیا تھا کہ خدایا تو نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی آل رسول کی کسی ایک سید زادی کی خدمت کروں گا، دروازے پہ دستک ہوئی، اب وقت آ گیا ہے، ارے جا کر سید کی مدد کرو، وہ گیا، بھیڑیوں کو کاٹا، صبح کی روشنی ہوئی، جانور آ کے سید کے جنازے میں رک گئے، ہر ایک پریشان تھا جانور بڑھ کیوں نہیں رہا، فجر کی روشنی ہوئی، دیکھا ایک سید کا جنازہ ہے، میں کہوں گا امام موسیٰ کاظم سے 14 سال کی قید، زہر سے تڑپ کر مرنا، قید و بند کے اندر آپ کے جنازے کو اٹھایا جانا، یہ آپ کا امتحان تھا، مگر آپ کے جد کا امتحان تھا کہ فضا جار کے دوڑتے ہوئے شہزادی زینب کی خدمت میں کہنے لگی، بی بی غضب ہو گیا، کب غضب ہونے کو کیا رہ گیا، میرا ماجا یا ذبح ہو گیا، میرا اکبر مارا گیا، چادریں چھین گئی، خیموں کو آگ لگا دی، کہا بیویوں نے کہا ارے بی بی عمر ابن سعد نے حکم دیا گھوڑوں کی نار بندی کی جائے، حکم دیا ہے، گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، لاش حسین پامال ہوتی گئی، کوئی نہ تھا کہ جو لاش حسین